گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نے آپ کے سامنے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا، جن 5 چیزوں کا تعلق عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ بھی ہے، قربانی کے ساتھ بھی ہے، اور اس عبادت جیسی مقدس عملوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی تھی کہ عشرہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن کی فضیلت، اہمیت، اور انہاں 10 دنوں دے اندر عبادات کرن دا اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ رمضان کے بعد باقی دنوں میں اتنا اجر ثواب نہیں رکھا۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ کٹوا دیں، یہ مستحب عمل ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ عمل زبردست ہے، اور جن لوگوں کو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں میسر، وہ غریب ہیں، قربانی کے نصاب تک نہیں پہنچ سکے، انہوں نے قربانی تو نہیں کرنی لیکن یہ عمل بھی کر لیں، انشاءاللہ اس کا بھی ان کو اتنا ہی اجر ثواب ملے گا جتنا قربانی کرنے والے کو اجر ثواب ملے گا۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزوں کی فضیلت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان رمضان دو بعد اگر کسی دنوں کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے روزوں کا، وہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزوں کی فضیلت ہے۔ پھر ان 9 دنوں کے اندر عرفے کے دن کی روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز تھی جو کہ قربانی کرنے کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے اور قربانی کرنے کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ میں مختصر جملوں دے اندر گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر قربانی دے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور 5ویں چیز تھی جو کہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ ہم نے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، ان کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح قربانی کے فضائل و مناقب، اجر و ثواب، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے قربانی کے فضائل پر گفتگو نہیں کروں گا بلکہ قربانی کرنے والوں کے مسائل پر گفتگو کروں گا، تاکہ جو ہم نے قربانی کرنی ہے، جانور خریدنا ہے اور جانور کو کس طرح رکھنا ہے، قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کن پر قربانی واجب ہے، وہ کس طرح کریں، جو کہ ضروری مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، ان کو سننا بھی ہمارے لیے اہم ترین لازم ہے، اور اس پر سن کر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ اگر زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ عید والے دن بھی فضائل قربانی کے متعلق گفتگو کر لیں گے، کیونکہ عید کا دن ہوگا، اس وقت فضائل ہی زیادہ بہتر لگیں گے، کیونکہ عید کے دن افراتفری ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس وقت مسائل پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میں نے تجوید کی ہے کہ اس جمعۃ المبارک دے اندر مسائل پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ عید پر یا عید کے اگلے دن جو جمعۃ المبارک آئے گا اس پر قربانی کے فضائل اور قربانی کرنے کے اجر و ثواب پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی وہ عمل ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دہرایا ہے۔ یہ بڑا عمل ہے، اتنا پیارا عمل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ جملے کہنا تھوڑا آسان ہوگا یا اس کا تصور کرنا بھی تھوڑا آسان ہوگا، لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے دی گردن دے چھری چلانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا، ان ھذا لہو البلاغ المبین،
اے دنیا والو، جو پرچہ، جو امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ایسا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہ پہلے کسی پر کیا، نہ قیامت تک کسی پر امتحان ایسا پاؤں گا۔ جو امتحان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائش اتاری، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی امتحانوں میں گزری اور ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، بڑے بڑے امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن ان تمام امتحانوں میں یہ امتحان سب سے بڑا امتحان تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے، پیارے بیٹے، خوبصورت بیٹے، حسین بیٹے، پیغمبر نبی بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس ادا کو جاری کریں گے۔ جن جن کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہوگی، جن دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ یہ عمل ساری زندگی دہراتے رہیں گے۔ تو یہ قربانی کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ آج جو کہ قربانی کے مسائل پر گفتگو کرنی ہے، میں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں جتنے مسائل مکمل ہو چکے میں کروں گا، باقی جو رہ گئے پھر آپ جن کو مسائل پوچھنے کی ہو ضرورت وہ مجھ سے جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہیں، آپ پریشان نہ ہونا۔ سب سے پہلے قربانی اس شخص پر ہوگی جو کہ مسلمان ہو۔ قربانی وہ شخص کرے گا جو مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے قربانی کرنے کی۔ اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ ہزاراں کروڑوں جانور قربان کر دے تو اس کی کوئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو قربانی کرنے کا اتنا بڑا اجر ثواب ملے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر آتا ہے قربانی وہ شخص کرے گا جو عاقل ہوگا، عقل مند ہوگا، دیوانہ نہیں ہوگا، مستانہ نہیں ہوگا۔ مجنون پر قربانی لازم نہیں، دیوانے پر قربانی واجب نہیں، عاقل پر قربانی واجب ہے۔ عقل مند ہو، سمجھدار ہو، سیانہ ہو، شعور رکھنے والا ہو تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ کہ قربانی اس شخص پر ہوگی جو بالغ ہوگا۔ بالغ ہونا لازم ہے، بچے پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو پھر وہ قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 5، قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہو۔ یہ پچھلے جمعے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہو اور اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہو۔ 7.5 تولہ سونے کا بھی ذکر آیا ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے مراد یہ ہے سونا اس پر لاگو ہوگا، 7.5 تولہ سونا چاندی، یعنی کہ جس شخص پر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اگر اس کے پاس نقد 1 پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، تو پھر جب سونا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہوگا تو اس پر یعنی کہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر سونا 7.5 تولہ یا اس سے کم ہے، چاہے 1 تولہ بھی کیوں نہیں، آج کے وقت میں اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ چاندی بھی ہے، چاندی نہیں ہے، نقد پیسے ہے گے، تو پھر سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر چاندی کی مقدار دیکھی جائے گی۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو دیکھ کر پھر اس کا اگر یہ اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، اپنی ضروریات سے علاوہ اس کے پاس ہیں، گھر میں ہیں، بینک میں ہیں، یعنی کہ تجارت کی شکل میں ہے، کاروبار کی شکل میں ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا ہے کہ جو یعنی کہ آج کا جو ریٹ چل رہا ہے یہ 2706 روپے ریٹ بنتا ہے 1 تولے چاندی کی قیمت، 2706 روپے۔
اور اس کی قیمت کو ملا کر 52.5 تولے کی قیمت کو جمع کر دے اس کا ریٹ، تو یہ بنے گا 1,42,065 روپے بنے گا۔ چلو 1,42,000 جس کے پاس ہیں، اپنی ضروریات زندگی سے الگ ہیں، اس کے پاس وافر پڑے ہیں، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے شخص کو قربانی کرنا لازم ہوگی، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، جو کہ میں پچھلے جمعے بھی اس چیز کو دہرا چکا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو استطاعت رکھنے کے باوجود، نصاب ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، اس کا حق نہیں بنتا وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو جس کے پاس، آسان کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، جن لوگوں سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,42,065 روپے بنتے ہیں۔ اب یہ قیمت رقم جس کے پاس بھی ہے، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، مکانوں کی شکل میں ہو، اس پر یعنی کہ قربانی کرنا واجب ہوگی، وہ ضرور قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔